بسم اللہ. جی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ برکات انسان کی زندگی میں شامل حال رہتی ہے، اس وقت تک انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو برکتیں روک لی جاتی ہے. اسی لیے باری تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں بے شک تمہاری بغاوت تمہاری اپنی جانوں پر ہے. آج ساری دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں. آج مسلمان انفرادی و اجتماعی طور پر پریشان ہیں. ہم کہتے تو ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس پر بھی غور کرے کہ حالات ٹھیک کیوں نہیں ہیں. ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، لہذا اسی کے اثرات ہماری زندگی پر آ رہے ہیں. یاد رکھیے، اللہ سے جب اپنا تعلق توڑیں گے تو پھر ہر چیز سے نفرت اترے گی. آسمانوں سے، درختوں سے، پتوں سے، درندوں سے، چرندوں سے، پرندوں سے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے، اور ہر چیز سے نفرت اترے گی. بھائی بھائی کے لیے نفرت اگلے گا، باپ بیٹے کے لیے نفرت اگلے گا، بیٹی کے اندر سے ماں کے لیے نفرت نکلے گی، ماں کے اندر سے بیٹی کے لیے نفرت نکلے گی، بیوی شوہر کے لیے نفرت اگلے گی، اور ہر چیز سے نفرت نکلے گی. ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، جب ہم رب کائنات سے اپنا تعلق توڑیں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ظالم ظلم ڈال رہے ہیں اور ان کے ظلم سے بچنا مشکل ہو رہا ہے. بچوں کی اموال، ماؤں بہنوں کی آبرو ریزی کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور انہیں بے گھر کر کے کیمپوں میں پناہ گزین کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جن کے درمیان میں تم رہتے ہو، وہی لوگ تمہارے جان و مال کے دشمن بن جاتے ہیں. جہاں پر دشمن نہیں ہے وہاں پر سمندر سونامی میں تبدیل ہو کر لاکھوں مسلمانوں کو لپیٹ گیا. جاؤ انڈونیشیا میں جا کر دیکھو، وہاں پر سمندر نے سونامی میں تبدیل ہو کر لاکھوں مسلمانوں کو لپیٹ دیا. ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا یہی حال ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جیتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، ہم جیتے ہیں اپنی شان و شوکت کے لیے، ہم جیتے ہیں اپنی عزت و آبرو کے لیے، ہم جیتے ہیں اپنے پیٹ اور مال دولت کے لیے. جہاں پر مسلمانوں نے اونچی اونچی عمارتیں کھڑی کرنے کا پلان اور منصوبہ لے کر جیتا ہو، جہاں پر مسلمانوں نے دوسروں کے بچوں کا گلا کاٹ کر اپنا پیٹ بھرتا ہو، جہاں پر مسلمان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہو. خدا کی قسم، اس زمین کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا گرتا ہے اور قیامت کبریٰ بن کر ٹوٹ پڑتا ہے، اور وہاں پر کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. جو اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتا، ان کے بنائے ہوئے طریقوں کی، ان کے قانون کی، تو اللہ رب العزت کی اس قوم کی پرواہ نہیں کرتے. وہ مالک و خالق ہے، تنہا تنہا اور کونین کا سلطان ہے. ہر ذرے کا، ہر قطرے کا، ہر پتے کا نبض آج بھی اسی کے نام سے دھڑک رہی ہے. میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کی کسوٹی پر ناپیں گے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ ہم اسلام کے بدترین مجرم ہیں، ہم اسلام کے غلیظ ترین مجرم ہیں. ہم نے نام تو رکھ لیا مسلمانوں والا، جس طریقے پر ہم چل رہے ہیں وہ گیروں کا ہے. ہمارا لباس، ہمارا انداز، ہماری رفتار، ہماری گفتار اور ہماری شکلیں گیروں کی ہے. اللہ کے رسول نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا تھا کہ مسلمانوں، تم بارات کے اندر 5-7 آدمی لے جایا کرو، لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے نہیں نہیں، میں بسیں بھر کر لے جاؤں گا. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں، تم داڑھی پر اس طرح مت چلواؤ، جس نے داڑھی پر اس طرح چلایا اس نے میری گردن پر چھری چلائی. اللہ کے نبی کا یہ فرمان آپ تک نہیں پہنچا تو آج پہنچ گیا ہے، اور جس کو معلوم نہیں تھا اس کو معلوم ہو گیا ہے. یہاں سے یہ لفظ لے کر اٹھیں گے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری بیوی مجھ سے ناراض ہو جائے، میں داڑھی رکھوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.